السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا پروگرام بنایا تو اس بات کا اظہار فرشتوں سے کیا۔ فرشتوں نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تو اسے کو زمین میں آباد کرنے والا ہے جو اس میں جا کر قتل و غارت گری کریں گے، خون بہائیں گے، فساد پھیلائیں گے۔ تو اللہ الرحمن نے ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں فرمایا اور فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ چلیے میرے ساتھ اس آیت کا دیکھتے ہیں ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اذ جب قال فرمایا رب نے کہا آپ کے آپ کے رب نے للملائکۃ سے الملائکۃ فرشتے جمع ہے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی دراصل میں، انی در حقیقت میں بجائل بنانے والا ہوں، فی الارض فی میں الارض زمین، فی الارض زمین میں کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ۔ اذ قال ربک جب کہا آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی جائل دراصل میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک خلیفہ۔ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسرا آنے والا۔ بعض لوگوں کو اس میں غلطی لگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا جانشین ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی خلیفہ کوئی جانشین ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ خلیفہ تو اس کا ہوتا ہے جو موجود نہ ہو یا وہ جو کام خود نہ کر سکے کسی کو کام سونپ دے، ایسا اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ خلیفہ سے مراد پہلے دنیا میں جیسے انسان رہ رہے، جنات رہتے تھے، ان کو اس سے ان کی آبادیاں ایسے ختم کر دی گئیں تو پھر انسانوں کو زمین میں آباد کیا گیا کہ جنوں کے بعد آنے والا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں انسان پیدا ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک کے بعد جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک نسل جا رہی ہے، دوسری نسل آ رہی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی تو فرشتوں نے اس پر اپنا کیا رد عمل دیا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ قالوا انہوں نے کہا اتجعلو کیا تجعلو تو بنائے گا، فیہا فی میں ہا اس میں، ہا کس بھی جا رہی ہے زمین کی طرف، اس میں یعنی زمین میں، من اسے جو یفسد و فساد کرے گا، فیہا فی میں ہا اس میں، اور یسفک کو بہائے گا، کیا بہائے گا؟ دماء خون، یعنی خون خرابہ کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ اے اللہ تو تجھے کیا ضرورت ہے ان کو بنانے کی؟ قالوا انہوں نے کہا اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من اسے جو یفسد فیہا افساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور بہائے گا، الدماء خون۔ اللہ تجھے کیا ضرورت ہے ان کو بنانے کی؟ تو خون خرابہ کرے گا، عبادت تو ہم کر رہے ہیں تیری۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں، یعنی ایک بندہ لفظ کو بار بار ذکر کرنا۔ کس کی تسبیح کرتے ہیں؟ بِحَمْدِكَ، ساتھ حمد تعریف کا آپ کی، بِحَمْدِكَ آپ کی تعریف کی، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، کس چیز کی تسبیح کرتے ہیں؟ بِحَمْدِكَ آپ کی تعریفوں کی، بے کی حمد تعریف کا آپ کی تعریفوں کی ہم تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہم لگے ہوئے ہیں اس کام پر۔ وَنُقَدِّسُ
اور نقدسو تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پاکیزگی کے معنی بے عیب، لا، ہاں جی، اللہ تیری ذات بے عیب ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نقص کمی نہیں ہے۔ وَنُقَدِّسُ، اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لاکا، لاکا، لا لیے، کا تیرے، لاکا تیرے لیے، آپ کے لیے۔ وَنَحْنُ، جبکہ ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی تعریفوں کی، ونقدس، اور بیان کرتے ہیں پاکیزگی آپ کی۔ اللہ جب ہم اس کام پر لگے ہوئے ہیں، پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تو ان کیوں کرے گا، تو ان کو کیوں بات کرے گا، یہ تو فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ تو اس پر اللہ الرحمن نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، قال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انی دراصل میں، انا بے شک حقیقت ہے، اور یا آتی ہے متکلم کے لیے، انی حقیقت ہے کہ میں، عالم، انی عالم، دراصل میں، عالم میں جانتا ہوں، عالم میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں؟ ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی عالم، دراصل میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، جو رب جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اب تو فرشتوں نے جب رد عمل دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رد عمل کو قبول نہیں کیا، فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اندازہ کیجئے کہ اس انسان کی تخلیق کتنی اہم ہے، کہ پچھلی ہے کہ ہم نے پڑھا، اللہ الرحمن فرماتے ہیں، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے انسانوں تمہارے لیے بنایا ہے۔ اب زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، اور پھر اس انسانوں کو زمین میں آباد کیا ہے، اور یہ کس قدر اہم کام ہے کہ اچھا اس پر جنات نے، فرشتوں نے اعتراض بھی کیا کہ اللہ یہ تو فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو رد کر دیا کہ چلیے کچھ لوگ فساد کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر تو انسان فساد کرنے والا نہیں ہے، یہ معاشرے کو آباد کرنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس انسان کی تخلیق کتنی عظیم ہے، تو انسان کتنا گر گیا ہے۔ ویسے نے اپنے آپ کو صرف کھانے پینے کمانے تک محدود کر دیا ہے، کمایا کھایا پیا، بچے پیدا کر گئے اور مر گئے۔ چلیے ترجمہ ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، دراصل میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ خلیفہ۔ قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں، اور ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ جبکہ ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک آپ کی تعریفوں کی، وَنُقَدِّسُ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لَکَ آپ کے لیے، یعنی جب ہم تسبیح کر رہے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں تو پھر اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ قال فرمایا، انی عالم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔